السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تمام پاکستان کے جتنے بھی قانونی ماہرین ہیں، دینی علماء اور انگریزی علماء جتنے بھی ہیں، ان تمام سے ایک سوال ہے، برائے مہربانی جواب ضرور عنایت فرمائیے گا۔ ہمارے پاکستان میں 3 طرح کی عدالتیں ہیں، یعنی کہ 3 اقسام پر عدالتی نظام مشتمل ہے، جن میں شرعی کورٹ ہیں، فوجی کورٹ ہیں اور عوامی کورٹ ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں فوجی کورٹ کی طرف۔ اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں مدینہ کی ریاست کا دعویٰ ہے، تو ہمیں تو مدینہ کی ریاست اور اس کے بعد جتنی بھی اسلامی حکومتیں ہیں، ان میں یہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ فوجیوں کے لیے الگ عدالت ہو، الگ اس کے انصاف کے معیار ہوں اور عوام کے لیے الگ ہوں۔ اگر فوجیوں کے پاس علیحدہ انتظام ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر عوامی عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے تو فوج یہاں پہ آ کے انصاف کیوں نہیں کرواتی؟ اور اگر یہاں پر عوامی عدالتوں میں انصاف نہیں ظلم ہے تو فوج کا فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کو ظلم سے نجات دلا کر انصاف دلائے۔ عوامی عدالتیں کچہری سے لے کے سپریم کورٹ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ کیا یہ شرعی عدالتیں ہیں؟ اگر یہ شرعی عدالتیں ہیں تو شریعت پاک میں تو غیر مسلم اس شرعی عدالت کا چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتا، جیسا کہ بھگوان داس جو کہ نسلتاً ہندو تھا، وہ بھی چیف جسٹس رہ چکا۔ اگر عوامی عدالتیں شرعی ہیں تو الگ سے شریعت کوڈ بنانے کا کیا مقصد؟ یہ عدالتیں اپنے فیصلوں میں قرآن و حدیث کو شامل کیوں نہیں کرتی؟ اگر سپریم کورٹ میں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں تو پھر شرعی عدالت کا تو جواز ہی نہیں رہتا، اور اگر وہاں پر قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے نہیں کیے جاتے تو پھر شرعی عدالت کو آگے لے کے آنا چاہیے۔ جو عوامی عدالتیں ہیں، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، سپریم کورٹ، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ انصاف کے تقاضے بھی پورے نہیں کر پا رہے، ایسا کیوں؟ کیا یہ عدالتیں غیر شرعی عدالتیں ہیں؟ غور طلب سوال ہیں۔ سپریم کورٹ جو شریعت کورٹ پر فوقیت رکھتی ہے یا اس کے تحت ہے؟ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ شریعت کورٹ پر فوقیت رکھتی ہے یا اس کے تحت ہے؟ یقیناً وہ شرعی کورٹ کے تحت نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے اعلیٰ ہے۔ تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ملک کے اندر جو انصاف کے تقاضے ہیں، یہ کس طرح سے پورے کیے جا رہے ہیں؟ کس مقصد کے لیے یہ تینوں چیزیں ہم لوگوں نے الگ الگ ڈائریکشن میں وضع کر رکھی ہیں؟ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کے فیصلے کو کوئی چیز چیلنج نہیں کر سکتی تو باقی تمام عدالتیں بنانے کا مقصد؟ اور پھر ہم لوگ مسلمان ہیں تو سپریم کورٹ کو پھر قرآن و حدیث کے، اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایک طرف ہماری عدلیہ جو آزادی رائے کے نعرے لگاتی ہے، جس کے اوپر کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی کی گرفت نہیں ہے، اور دوسری طرف ہماری فوج وہ اپنی الگ عدالت بنائے بیٹھی ہے، اور دوسری طرف یہ شرعی عدالت بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ کیوں کر یہ ہو رہا ہے؟ اگر تمام مسلمان فوج کے ہوں، حکمران ہوں، عوام الناس میں سے ہوں، ہیں تو وہ سبھی مسلمان، تو ان سب کے لیے انصاف کا تقاضا، انصاف کے ترازو ایک جیسے کیوں نہیں؟ کہ ہم سچ مچ مسلمان ہی ہیں؟ اگر مسلمان ہی ہیں تو پھر کون سی ایسی طاقت ہے جو ہمیں اسلام نافذ کرنے سے روک رہی ہے؟ خدا کے لیے ایک روز ہم نے یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ غور کیجئے، سوچیں کہ ہم کیا سے کیا بنتے چلے جا رہے ہیں، ہماری نسلیں کیا بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔